رہی ہے اس میں سے 177 FIRs کو وڈرا کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ اس میں صرف 15 FIR رہ گئے جو وہی ڈیتھ سے ریلیٹڈ ہے، ڈیتھ کیسز کے، جن کو ابھی تک وڈرا نہیں کیا گیا۔ وہی اس کی دوسری ڈیمانڈ کہ جن لوگوں نے احتجاج کیا، جو بھی کیا، یا تھے وہی تھے، ان کو ریلیز کر دیا جائے، ان سب کو ریلیز کرا دیا گیا۔ تیسری ڈیمانڈ ان کی کہ وہی جو ڈسپیوٹ تھا دونوں اطراف سے کہ ان کے خلاف، بعض لوگوں کے خلاف مزید FIR درج ہونے چاہیے، تو اس کے لیے انہوں نے وہی اپنی کیبنٹ سے JK گورنمنٹ نے اپروول لے کر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے AJK کے چیف جسٹس کے دفتر بھیج دیا کہ وہ اس کو دیکھ لے اور اس پر ایک کمیشن بنائیں کہ اس کو دیکھ لے کہ کن کے خلاف ہونا چاہیے، کن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وہی کام بھی ہو گیا۔ دوسری اس کی ڈیمانڈ ہوم سے ہٹ کے جو ان کے SNGD کے حوالے سے اور وہی چیزیں تھے، یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ کیبنٹ کی سائز کو 20 منسٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہی آپ سب کے سامنے کہ 20 منسٹرز ہے، ابھی اس سے زیادہ نہیں ہے، اس پر عمل درعمل بالکل من قرار دیا گیا۔ ان کی یہ بھی ڈیمانڈ کہ ڈپارٹمنٹس جتنا زیادہ ہے اس کو کم کیا جائے، اس پر بھی عمل ہو گیا، اور وہی کئی ڈپارٹمنٹس کو مرج کرا کے ابھی وہی 21 ڈپارٹمنٹ تک گئے، ابھی 21 ڈپارٹمنٹ تک آ گئے، اور سیکٹریز اس میں 20 ہوں گے، 20 منسٹر ہوں گے اور ان کے ساتھ 20 سیکٹریز ہوں گے، تو وہ بھی سامنے نوٹیفائی بھی ہو اور سب کچھ ہو گیا۔ وہی جو لوگ سسپینڈ ہوئے تھے وہی اس ایجیٹیشن میں اور ان چیزوں میں، ان سب کو بحال کر دیا گیا۔ اور وہی ٹرانسپورٹ پالیسی ان کی جو ایک ڈیمانڈ تھی، وہ بھی 2 جنوری 2026 کو ان کی منظوری ہو گئی، گورنمنٹ AJK نے کرا دی۔ دوسری اس کی ایک ڈیمانڈ پر جانا ضروری ہے کہ سب کے سامنے یہ بات آ گئی کہ واقعی یا گورنمنٹ نے کیا کام کیے اور کیا ہو گیا ہے۔ دوسری ایک اس پر تو وہی لوکل گورنمنٹ ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے وہی جو کچرے کے لیے جس کو گاربیج سیگریگیشن کہتے ہیں کہ وہی مختلف جگہوں میں ہونے چاہیے، انہوں نے اسکیم ADP میں شامل بھی کر دیا، اور مظفر آباد میں پراپر اس پر کام بھی شروع ہوئے اور اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا۔ اس طرح لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے جو بھی بات ان کی ذہنوں میں تھی، تو وہی بات جو انہوں نے پیش کی ہے، وہی بھی اس پر کام ہو رہا ہے، اور کافی جو ہائی کورٹ کے ساتھ اس کا انتظار ہے کہ وہی جو کیس ان کے ساتھ پینڈنگ ہے وہی سے آ جائے، تو اس پر منوان ان شاء اللہ تعالیٰ عمل کر دیا جائے۔ پھر دوسری بات یہ معاوضے اور اس طرح چیزوں کے جو فائنانس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں، سب سے بڑی ایک ڈیمانڈ جو AJK بینک کی تھی، اور اس کے لیے اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جب تک آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ 10 بلین آپ کے نہ آ جائے تو وہی نہیں ہو سکے گا۔ ان کے ساتھ 7.5 بلین تھے پہلے، اور پھر انہوں نے مزید اس میں فنڈ ٹرانسفر کر دیا اور وہی 10 بلین ہو گیا، اور وہی AJK بینک پر اسٹیٹ بینک والے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے دوسری بات وہی جو انٹرنیشنل کنسلٹنگ فرم بھی ہائر کیا ہے، اور وہی کور بینکنگ سافٹ ویئر ٹو بینک آف AJK کے لیے۔ دوسری بات وہی کئی میٹنگز ہم نے کی ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ اس میں مزید ڈیلے نہ ہو اور جتنا جلدی ممکن ہو کام ہو جائے۔ دوسری بات کمپنسیشن کی ہے۔ وہی کمپنسیشن سب سے بڑی بات کہ لوگ وہی چیز نظر آتا ہے، تو ان میں جتنے لوگ اس میں مر گئے تھے، ڈیسیز تھے، یا جتنے زخمی تھے، تو سب کو چیک مل چکے، ان کو انہوں نے وہی تقسیم کر دیا،
ان کو بلا کے جو بھی لسٹ تھا اس لسٹ کے مطابق ان کو وہی کمپنسیشن ادا کر لیا اور ایک سیم پیٹرن پر دی. یہ بھی نہیں دیکھے کہ یہ بندہ گورنمنٹ کا ہے یا نان گورنمنٹ کا ہے. اس حساب سے جو ہماری بات آپس میں طے ہوئی اس حساب سے ان کو وہی کمپنسیشن دی گئی. وہی دوسری بات منگلے والے اسی پر ان کی منسٹریل کمیٹی وہی قاسم صاحب کی سربراہی میں لگے ہوئے اور ان پر کام کر رہے ہیں. یہ ٹیکس ٹرانسفر کا ایک ایشو ان کا تھا کہ جو ٹیکسیشن سے اور لوگوں سے لیے جا رہا ہے وہ یہ ٹیکسز مختلف ناموں سے لیے جا رہے ہیں اور ایک لمبا لسٹ ہے. تو یہ ان کا ڈیمانڈ تھا کہ یہ پنجاب یا KPK کے پیٹرن پر کر دیا جائے. تو وہی بھی ان کی کیبنٹ نے منظوری دے دی اور اس کی اپروول دے دی کہ وہی پنجاب کی شکل میں ہوگی. دوسری بات میں جو پراپرٹی کی ٹرانسفر والا تھا وہی بھی پریزیڈنٹ کو بھیجا گیا ہے اور 1-2 روز میں اس آرڈیننس کی بھی منظوری آ جائے گی. دوسری بات ایک اور بات کے ریگارڈنگ ریڈکشن آف ایڈوانس ایکسکیوز کی گورنمنٹ اور وہی کیبنٹ اور سارے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. ایک اور بات ڈیمانڈز میں کہ جو سیلولر انٹرنیٹ سروسز ہے اس کے بارے میں USF کے بارے میں ان کا ایک ڈیمانڈ یہ تھا کہ چیف ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے. تو میں آپ کے ریکارڈ کے لیے درست کرانے کے لیے کہ وہی نام بھی آپ کو بتاتا ہوں اشتیاق احمد نام ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے اور وہی CO لگ چکا ہے. اور دوسرے ان کی جو USF کیا اس کے لیے چاہیے تھا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو. تو وہی چیف CO کی اپوائنٹمنٹ بھی ہو چکی ہے اور اس بندے کا نام بھی اشتیاق احمد ہے. اس طرح بورڈ کے جو ممبر تھے ان کی بھی تقرر کی جا چکی ہے. دوسری بات ان کی بورڈز کی تھی کہ ہمیں ایڈیشنل 2 بورڈ چاہیے. تو ان کی کیبنٹ نے باقاعدہ میرپور اور دوسرا کون اور پونچھ اور مظفر آباد میں اس کی باقاعدہ منظوری دی ہے. اور آج ان کی جو چیف سیکرٹری صاحب بتا رہا ہے کہ یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کی وہی سائننگ بھی ہوگی. یہ ایک اور اوپن میرٹ کی پالیسی کے جو بھی سیٹیں میڈیکل کالج جو اس میں اس کو فالو اپ کیا جائے تو اس کے مطابق اس پر بالکل عمل درآمد اس سال ہو گیا اور بالکل اوپن میرٹ رکھ دیا گیا. یہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے بات ہوئی تو اس کے وہی منسٹر آف ہیلتھ اینڈ ہائر ایجوکیشن کی سربراہی میں اس کو دیکھ رہے اور اس کو کام کر رہے کہ ان کی کیا فیوچر ہونے چاہیے. یہ ان کی وہی ایک اور ڈیمانڈ جو ہمارے معاہدے میں شامل تھا کہ 10 ڈسٹرکٹ میں واٹر سپلائی اسکیموں کی فیزیبلٹی کی جائے. تو اس کی باقاعدہ کام اس پر ہو رہا ہے اور اس کو انہوں نے اپنے ڈیولپمنٹل وہی جو PSDP میں اس کو شامل بھی کرا دیا گیا. یہ واٹر سپلائی اسکیم ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جہلم ویلی اینڈ حویلی یہ بالکل ابھی اس میں کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی دوسرا واٹر سپلائی اسکیم سندوتی انڈر ایگزیکیوشن آفٹر اس کی بھی اس پر کام ہو رہا ہے. یہ دوسری فیزیبلٹی اسٹڈی آف DHQ مظفر آباد اینڈ کوٹلی اس پر کام ہو رہا ہے اور اس طرح ریمیننگ DHQs پر بھی. اور کیبنٹ نے اپنے 1 دسمبر کی
میٹنگ میں واٹر سپلائی اسکیم اینڈ ٹرانسمیشن لائن فار کشمیر کالونی ڈڈیال اپروو کر دیا ہے. یہ CNW ڈپارٹمنٹ کے پارٹ پر کنسٹرکشن آف برج ایٹ گلپور، تو اس کے لیے وہی اس کی ٹینڈرنگ بھی ہو چکی ہے، اس پر کام بھی ہو رہا ہے، اور 824 ملین کی لاگت سے، تو وہی بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی. دوسری رحمان برج کی ہے، وہی بھی اس کی انہوں نے پوری AJK گورنمنٹ نے اس کی پوری اسٹڈی کی، اور جن سائڈوں پر اپروچز پر کام کرانا ہوا اس پر سٹارٹ بھی کر دیا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں سب سے جو عام بات لوگ کہتے ہیں، اور ہم سب کی خواہش بھی یہ رہی ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے جہاں سے ممکن ہے اور جہاں پاسبل ہے ٹریٹمنٹ ہو جائے اور علاج ہو جائے. اس کی باقاعدہ جب ان کی نئی گورنمنٹ بنی تو انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا، اور اس پر کافی کام بھی کیے. GTU اسٹیٹ لائف کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ان کے بات چیت بھی جاری رہی، اور آخر میں وہی PM AJK نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہر صورت میں 20 جنوری سے اس کو لانچ کر دیا جائے گا. اس طرح 20 جنوری کو اس کو لانچ کر دیا جائے گا، اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہے. ابھی اس پر اتنے کام ہو گئے. اسی طرح دوسری جو بات ہوئی کہ MRI اور CT اسکین مشینوں کی، انہوں نے وہی اسٹیمیٹ AJK گورنمنٹ نے بنا دیے. ابھی ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے بھیج دیے 1 جنوری کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم یہاں سے فنڈ ریلیز کرا دیں گے. دوسری بات، آپریشن تھیٹر اور نرسریز THQ لیول کی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے ہاسپٹل میں 998 ملین کی لاگت سے انہوں نے وہی اسکیم بنا دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. ایک اور اس میں یہ ڈیمانڈ تھا کہ وہی ایک نوٹیفیکیشن تھی اور ریسٹرکشن تھی 5 کلو واٹ کی اسکولز میں، دوسرے جگہوں میں، کالجز میں، وہی وغیرہ. تو ان کی یہ ڈیمانڈ کہ یہ ریسٹرکشن ختم کر دیا جائے اور یہ آگے تک جائے، اس پر بھی عمل درآمد ہو چکی ہے، اور اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے. جو اس میں لوگ مر گئے تھے، ان کی یہ بھی بات کہ ہر چیز کے باوجود ان کو نوکری بھی ملنی چاہیے. ان کو نوکری ابھی باقاعدہ مل چکی ہے، اور ان کو نوٹیفیکیشن مل چکی ہے ہر ایک پرسن کو. دوسری ایک اور بات اس میں یہی تھی کہ تقریباً 10 بلین تک وہی بجلی کی امپرومنٹ کے لیے AJK گورنمنٹ اسکیم بنائے گی اور یا بھیجے گی. تو یہ AJK گورنمنٹ اور یا آئس کو مل کے اور منسٹری آف پاور انہوں نے اس پر کام کر دیا، اور اس کے لیے وہی PC1 بنا دی اور ابھی بھیج دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی عملی طور پر امپلیمنٹیشن ہوگی. ایک اور ڈیمانڈ کہ میٹرز کے لیے ٹینڈرنگ ہونا چاہیے، انہوں نے اس پر بھی عمل درعمل وہی کر دیا ان کی بجلی کے ڈپارٹمنٹ نے. اور ایک اور جو ڈرافٹ ایگریمنٹ تھا نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا، کہ وہی جو ایک ایشو چلتا رہا، اگرچہ وہی کورٹ میں اور اس میں بھی ہے، مگر وہی انہوں نے آگے بھیج دیے اور اس پر بھی کام ہو رہا ہے. ایک اور بات وہی کہ ایک ڈرافٹ بل کے امینڈمنٹ ہو جائے احتساب بیورو ایکٹ میں، تو وہی انہوں نے، اور نیب لا از ان پروسیس، اور اس کے لیے آرڈیننس انشاءاللہ تعالیٰ جلد جاری ہو جائے گا. یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پہلے سے اس کی بات میں نے کہہ دی، جو کمیٹی تھی جس میں AJK گورنمنٹ اور ان کے نمائندے اس کمیٹی کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے موجود ہے، یہ آلریڈی ہو چکا ہے، اور اس کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے.
ایک اور وہی چیز اس میں رہ گئی کہ وہی جو مہاجرین کی سیٹوں والا ایشو تھا، جو 12 سیٹیں، تو اس کے لیے ہماری اس ایگریمنٹ میں یہ بات طے ہوئی کہ وہی 3 ممبرز کے ہوں گے اس کمیٹی کی لیگل، اور 3 نام AJK گورنمنٹ دے گی اور 3 نام وہی کمیٹی دے گی، اور 3 نام یا فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں گی۔ تو چونکہ جس طرح میں جس دن AJK گورنمنٹ کی طرف سے وہی نام مل گئے اور ان کی کمیٹی سے ایکشن کمیٹی والوں سے 3 نام مل گئے، تو یا فیڈرل گورنمنٹ نے بھی 3 نام ڈال کر اس کو باقاعدہ نوٹیفائی کر دیا، اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد اس کی 2 تاریخ کو اس 2 کو میٹنگ بھی رکھ دی۔ انفارچونیٹلی وہ اس میٹنگ میں بھی نہیں ہے اور اس میں حصہ نہیں لیا، تو اس پر بھی عمل درعمل ہو چکا ہے۔ تو اس طرح میں وہی یہ رپورٹ کی بات تھی، تو وہی فیزیبلٹی انہوں نے سول ایویشن اتھارٹی نے اس کی فیزیبلٹی بنائی اور اپنی منسٹری میں بھیج دیے، تو اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آیا ہے۔ مگر یہ کام سارے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک چیز اس طرح نہیں ہو سکتے، اس کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، اور سروے ہوتی ہے، فیزیبلٹی ہوتی ہے۔ دوسری چیز ایک اور اسکیم اس میں تھا کہ ایک روڈ ہے کہوٹا آزاد پٹن روڈ، کہ اس کی ری الائنمنٹ اور اس کے لیے ریکنسٹرکشن کے لیے فیزیبلٹی کر دیا جائے، تو اسی پر کام شروع ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کمپلیٹ ہوگی۔ ایک اور ڈیمانڈ کہ چونکہ پہلے یہ ریشیو اس طرح نہیں تھا، اور وہی جو گندم دیے جا رہے تھے، تو لوکل اور امپورٹڈ کا مختلف ریشیو تھا۔ لوکل کی پرسنٹیج کم تھی اور امپورٹڈ کی زیادہ تھی، تو ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ لوکل اور امپورٹڈ کی 1% وہی ہونے چاہیے۔ تو آلریڈی ہماری منسٹری نے اس کو کر دیا ہے اور نوٹیفائی ہو چکا ہے، دونوں امپورٹڈ اور لوکل 50-50% ہوں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہم نے بات کی، اس لیے آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے بھی، اور آپ سب سے ڈاکٹر صاحب آگے آپ یار ایک منٹ مکمل کر لو، اس کے بعد سوال جواب کریں۔ اور ڈاکٹر صاحب ذرا تھوڑا آگے لے جائیں، ڈاکٹر صاحب ذرا شفاف طریقے سے کریں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے جی؟ دیکھیے، ہمارے بڑے بھائی وفاقی وزیر کشمیر افیئرز جناب امیر مقام خان صاحب نے جو ہمارا معاہدہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ طے پایا تھا اکتوبر 2025، اس کی تمام وہ نکات بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے شیئر کیے ہیں، اور تقریباً 15 جو آزاد جموں و کشمیر گورنمنٹ کے محکمے ہیں، ان میں وہ تمام نکات انہوں نے بہت تفصیل سے میڈیا کے سامنے رکھے ہیں۔ بنیادی طور پہ جب پچھلے سال 29 سپٹمبر کو احتجاج کی کال جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے دی گئی تھی، اور مظفر آباد پہ ایک مظاہرے کی بات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھی جب مئی 2024 میں مظاہرہ ہوا تو اس میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا تھا، جس پہ ذرا میں بعد میں ابھی بات کروں گا تفصیل میں۔ اور اس دفعہ بھی یہ احتمال تھا اس بات کا کہ یہ احتجاج کی کال جو ہے یہ اس میں مزید جو ہے وہ انسانی جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اعلیٰ سطحی وفد تشکیل دیا، جس میں ہم دونوں بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، سردار یوسف صاحب وفاقی وزراء، پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم، اور سابقہ جو ہمارے وزیر ہیں کشمیر افیئرز کے قمر الزمان کائرہ صاحب۔ تو 3 دن کے ہمارے یہ مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں 38 نکات پہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوا۔ اس کے بعد یہاں پرائم منسٹر آف پاکستان نے 2 میٹنگز کی، جس میں انہوں نے وزیر خزانہ کو بھی طلب کیا، اور یہ جو 7 رکنی کمیٹی تھی اسے بھی طلب کیا، اور واضح ہدایات دیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ منوً عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر پاکستان کے اور پاکستانیوں کے دلوں کے بہت قریب ہے، اور چونکہ جو ایشوز ہیں یہ پبلک ایشوز تھے، تو ان کے اوپر پھر ہماری یہ جو 2 رکنی ایک مستقل مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی گئی، جو آج آپ کے سامنے موجود ہے، کہ اس کی
مرحلہ وار پروگریس اور ماہانہ اس کی جو ہے میٹنگ ہو اور وہ رپورٹ جو ہے وہ میڈیا کو بھی سبمٹ کی جائے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی سبمٹ کی جائے۔ تو آج اس کمیٹی کی یہ تیسری میٹنگ تھی۔ 2 میٹنگز اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ ایک میٹنگ یہاں اسلام آباد میں ہوئی جس میں جو ایکشن کمیٹی کے ممبران تھے، ایک ممبر ان کا تینوں جو ڈویژن ہیں آزاد کشمیر سے ان میں سے ہے، وہ تشریف لائے، ان سے بڑی ڈیٹیل میں اسی طرح ایک نقطے پہ بات ہوئی، پروگریس جو ہے وہ شیئر کی گئی۔ اور اس کے بعد دوسری میٹنگ 1 ماہ پہلے مظفر آباد میں یہی کمیٹی جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے، جس میں آنریبل ہمارے 2 وزراء آزاد جموں و کشمیر سے بھی اس میں شامل ہیں، جناب قاسم مجید صاحب اور دیوان چغتائی صاحب، تو ہم وہاں پہ مظفر آباد گئے اور وہ میٹنگ وہاں پہ ہوئی، تو بڑے اچھے ماحول میں ہوئی اور اس میں جو پروگریس ہے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اور اگلی میٹنگ جو کہ آج یہ تاریخ اسی وقت 1 مہینہ پہلے طے ہوئی تھی کہ 5 جنوری کو میٹنگ اسلام آباد میں ہوگی، مقام بھی طے ہوا تھا، اور اس میں اس پروگریس کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ مجھے کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران نے اس کمیٹی کو بغیر کوئی اطلاع دیے ہوئے، بغیر کوئی گلہ کیے ہوئے، پروگریس کے اوپر بغیر کوئی اعتراض کیے ہوئے آج کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس مشن اور جس سوچ کے تحت ہم آزاد جموں و کشمیر اور اس کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جس طرح کمیٹڈ ہے ان ایشوز کو حل کرنے کے حوالے سے، اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی اعتراض کے بائیکاٹ کرنا، یہ جس کاز کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہ اس کے مخالف ہے۔ یہ جو آزاد کشمیر کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے کمٹمنٹ ہے، یہ ایکشن اس کے اگینسٹ ہے۔ آج ایک نقطے کے اوپر 15 جو آزاد کشمیر کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اوپر جو پروگریس ہوئی ہے وہ وفاقی وزیر صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی ہے، اور یہ ضروری تھا کہ ایک نقطے کے اوپر وہ بات کرتے اور عوام کو آگاہ کرتے کہ کس حد تک یہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے۔ یعنی دیکھیں آپ، جو سب سے بڑے ایشوز ہیں، مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی کہ FIRs ختم کر دی جائیں۔ یہ کبھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ 19 ہلاکتیں ہو چکی ہیں؟ جب انہوں نے یہ 29 سپٹمبر کی کال دی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ بڑا پرامن احتجاج ہے، لیکن وہ ایک پرتشدد احتجاج کی شکل اختیار کر گیا دھیر کوٹ کے مقام پہ، اور 13 وہاں پہ جو ہے قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان نے پھر ہمارا یہ جو ڈیلیگیشن ہے یہ وہاں پہ بھیجا اور یہ ایگریمنٹ سائن ہوا۔ تو یہ وہ قربانیاں ہیں ان لوگوں کی اپنے لوگوں کے لیے، اور اس کے لیے ہم لوگ کمیٹڈ ہیں کہ ان مسائل کو بھی حل کریں اور ان تمام جو متفقہ نکات ہیں اس کے اوپر آپ کو پروگریس دیں اور مسئلے کو حل کریں۔ لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ جو عدم تعاون کا رویہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کاز کے اور امپلیمنٹیشن کی جو ساری رفتار ہے اسے کم کرے گا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ آج یہاں پہ آتے، اگر ان نکات کے حوالے سے انہیں کوئی اعتراض تھا جن کے اوپر آج بات کی گئی ہے، میڈیا کو بریف کیا گیا ہے، اس کے بعد آپ سے بات کرتے، میڈیا سے بات کرتے کہ ان نکات کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ جو میں آپ کو 13 ہلاکتوں کی بات بتا رہا ہوں، ان سمیت بے شمار سرکاری لوگ، ہمارے پولیس کے لوگ، ہماری دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ اس میں شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اور ٹوٹل جو FIRیں تھیں وہ تھیں 192، اور ان 192 میں سے 177 FIRوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، تصدیق کریں گے۔ صرف اس میں سے 5 FIRیں باقی رہ گئی ہیں، 15 FIRیں رہ گئی ہیں جو 302 کی FIRیں ہیں جن پہ قتل کے مقدمات ہیں، اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ طے تھا کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، جس کے لیے کیبنٹ نے منظوری دے کے چیف جسٹس صاحب کو لکھ دی ہے۔ تو مطلب اتنی سیریس، باقی تو ساری ڈیٹیل ہو چکی ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، فائنینس، سارے آپ کو بتایا کہ کیا امپلیمنٹیشن اس کی رپورٹ ہے، مور دین 90%، 90% سے زیادہ۔ اس کے بعد سرکاری ملازمین جو احتجاجوں میں آتے رہے سب کو بحال کر دیا گیا۔ پھر جو وہاں پہ سیولینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کو بھی اسی طرح کمپنسیٹ کیا گیا ہے جس طرح ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کی اشاعتیں ہوئی ہیں، اور ان کو معاوضہ دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے وہ پاکستانی ہیں، انہوں نے یونیفارم پہنی تھی، لیکن ہم نے سب کو برابر کمپنسیٹ کیا ہے۔ 1 کروڑ روپیہ چیف سیکرٹری صاحب تمام فیملیز کو دیا جا چکا ہے۔ جو زخمی تھے انہیں 10-10 لاکھ روپیہ سب کو دیا جا چکا ہے۔ جو لسٹیں انہوں نے دی کہ یہ زخمی ہیں، یا اسپتالوں کے ساتھ فہرستیں آئیں، دے دیا گیا۔ تو یہ وہ اسپرٹ ہے جس کے تحت
یہ پوری کمیٹی اس معاہدے پہ عمل درآمد آزاد کشمیر کے عوام اور ان کے ایشوز کے لیے اس عمل درآمد کو یقینی بنا رہی ہے، اور جو 10% باقی چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھی منوان عمل درآمد جو ہے اس پہ کیا جائے گا۔ اور میری یہ گزارش ہے کہ جو مجھے انفارمل ذرائع سے پتہ لگا ہے کہ اس وقت ایک نقطہ جو انہوں نے اٹھایا وہ کیا ہے جی، کہ جو مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر الیکٹڈ ایم ایل ایز ہیں انہیں قائمہ کمیٹی کی چیئرمین کیوں بنایا گیا ہے؟ یعنی یہ کوئی بات ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ جو مہاجرین سیٹوں پہ الیکٹڈ 12 ایم ایل ایز ہیں، یہ ان میں سے کوئی منسٹر نہیں ہو سکتا، وزارتوں کی تعداد کم ہوئی، وہ 20 کر دی گئی، اور ان ایم ایل ایز میں سے مہاجرین ایم ایل ایز میں سے کوئی اس وقت وزیر نہیں ہے۔ اگر ایک یا دو کو قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بنا دیا گیا ہے تو کیا اس بیس کے اوپر یہ جو 38 نکات پہ انتہائی سنجیدہ پیش رفت ہو رہی ہے اور وفاقی حکومت اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اربوں روپے کا اس میں شہباز شریف صاحب نے فنڈ مختص کیا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، اور قائمہ کمیٹی کے جو چیئرمین آزاد کشمیر گورنمنٹ میں ان کی کیا مراعات ہیں؟ زیرو مراعات ہیں ان کی۔ اس بیس کے اوپر آپ ان تمام جو پیش رفت ہے اور ویلفیئر کی بات ہو رہی ہے، مسائل حل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اسے بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ انہیں نام کیا دے رہے ہیں؟ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی باشندے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے یہ بات سن کے اتنا افسوس ہوا بحیثیت ایک پاکستانی کہ آج یہ جو ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے آزاد کشمیر سے باہر بسنے والے تمام کشمیریوں کو جعلی باشندہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یعنی جو کشمیری آزاد کشمیر کے 3 ڈویژنز کے اندر رہ رہا ہے وہ ہے سچا کشمیری، اصلی کشمیری۔ جو کشمیری کاروبار کسی اور حوالے سے پاکستان میں رہ رہا ہے یا پاکستان سے باہر رہ رہا ہے، جو ہمارا انٹرنیشنل ڈائسپورا ہے لاکھوں کی تعداد میں، وہ آج ان کی نظر میں جعلی کشمیری ہیں کہ جعلی کشمیریوں کو کوئی مراعات نہیں دی جا سکتی۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اس طرح کی ڈویژن آپ پیدا کر کے کشمیریوں کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی ڈویژن پیدا کر کے آپ نفرت کے بیج آزاد کشمیر کے اپنے لوگوں میں نہیں بو سکتے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کشمیری بستے ہیں، اور ان کے وہی رائٹس ہیں یہاں جو پاکستانیوں کے رائٹس ہیں، عزت احترام کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اگر پاکستان ان کو ویلکم کرتا ہے اور ہم کشمیر کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتے، کشمیر کے بارے میں حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ ہماری شاہراہ ہے، اور آج تک ہم جتنی جنگیں انڈیا سے لڑ چکے ہیں اس میں کشمیر کا سب سے پہلے ہے، اس کی وجہ سے یہ جنگیں ہوئیں۔ آج بھی ہماری مسلح افواج وہاں پہ بارڈر کے اوپر شہادتیں دے رہی ہیں، پیرا دے رہی ہیں، دن رات ہمارے جوان اور افسران وہاں پہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح وہ پاکستان کی بارڈر کی حفاظت کر رہے ہیں اسی طرح وہ LOC پہ بارڈر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم اس میں کوئی تفریق نہیں سمجھتے، لیکن آپ نے جو آزاد کشمیر سے باہر رہنے والوں کو جعلی باشندہ ڈکلیئر کر کے آج کی اس میٹنگ کا بائیک آؤٹ کیا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو آپ اس طرح کی انتشار کی اور نفرت کی ایک نئی آگ میں مت گھسائیں۔ 13 ہلاکتیں آپ کا جو 29 سپٹمبر کا آپ کا احتجاج تھا اس کے نتیجے میں ہوئی ہیں، جو اس سے پہلے مئی 2024 میں جو احتجاج ہوتا ہے آپ پہلی کال دیتے ہیں، 5 ہلاکتیں اس میں ہوئی ہیں، یعنی 18 ہلاکتیں آپ کے 2 احتجاجوں کی وجہ سے ہو چکی ہیں۔ 18 گھر جو ہیں وہ آپ نے برباد کیے ہیں، ان کے بچے آپ نے یتیم کیے ہیں۔ آپ کے لیے تو یہ سارا یہ تقریریں اور یہ سارے جو ہے یہ بڑا شغل کی باتیں ہوں گی، بڑا اس میں آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، لیکن 18 گھر تو گئے، ان کے بچے آپ نے یتیم کر دیے۔ ابھی دوبارہ آپ فتنہ اور فساد کی بات کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ جس طرح یہ کمیٹی کے معاملات چل رہے ہیں آپ تشریف لائیں، آپ ہمارے لیے عزت کی ہم آپ کو دیتے ہیں، آئندہ بھی دیں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان معاملات کو ایک ٹیبل پہ جس طریقے کے ساتھ ہم حل کر رہے ہیں اسی حوالے سے یہ حل ہوں گے۔ اور اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے آزاد کشمیر کے لیے، میں اس کا ذکر کروں گا کہ جب پہلی مارچ ہوئی آپ کی مئی 2024 میں 18 ارب کا بیل پیکج پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا۔ ابھی جب دوبارہ مارچ ہوئی اس میں چیف سیکرٹری صاحب بتائیں گے کہ ایک دفعہ 35 ارب سے زیادہ یہ تمام جو ڈیمانڈ جن کا میرے بھائی نے ذکر کیا ہے ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ریلیز کر رہی ہے۔ تو یہ وہ کمٹمنٹ ہے، یہ زبانی نہیں ہے، یہ صرف میٹنگ نہیں ہم کھیل رہے، اور نہ ہم ادھر یہ پریس کانفرنس کھیل رہے ہیں۔ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ڈائریکشنز پہ
عمل درآمد ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہوگا. میں آزاد کشمیر کے عوام کو بھی کہوں گا کہ جس طرح آج ایک سیاسی حکومت فیصل راٹھور صاحب کی سربراہی میں بہت اچھے طریقے کے ساتھ پبلک کے ساتھ کنیکٹ کے ساتھ ایک زیل کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہی ہے اور ہماری انشاءاللہ تعالی پوری سپورٹ انہیں حاصل ہے. قطع نظر کہ ہماری اپنی ذاتی جماعت PMLN وہاں اپوزیشن میں بیٹھی ہے، لیکن ہم ان سیاسی جو تقسیم ہے یا اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں ہیں، اگلا الیکشن ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑیں گے آزاد کشمیر میں، لیکن کشمیر کے لیے کشمیر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم وہاں پہ اکٹھے ہیں. اور پرائم منسٹر آف پاکستان اس بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ بے شک گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، دونوں ہمارے بھائی یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن ان معاملات کو اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے جا کے بھی جو کشمیریوں کے مسائل ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ حل کریں گے. بہت شکریہ. بہت تاریخی دن تھا، تاریخ ساز فیصلے ہوئے کشمیر کے عوام کے لیے اور کشمیر کی ریاست کے لیے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے. اگست میں آپ نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر آپ کے ساتھ اس میں شامل ہیں. صرف 30 میٹر کے فاصلے پر وزیر اعظم آزاد کشمیر یہاں پہ موجود تھے سامنے والی بلڈنگ میں، وہ یہاں پہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے اعتراضات ہیں اور یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کیوں نہیں آئے؟ نہیں مطلب اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر ممبر ہی نہیں ہے کمیٹی کا، ممبر ہی نہیں ہے اور ہم نے اس کو دعوت ہی نہیں، اس کے نمائندگان بیٹھے. یہ بھی پرائم منسٹر کی جگہ، یہ بھی پرائم منسٹر کی جگہ، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتے. ایک ایک مزید مطالبات میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات میں اضافہ جو ہے وہ مسلسل ہو رہا ہے. اور یہ بتائیے گا کہ اگر اس دفعہ بھی کیا آپ کوئی وزیر اعظم چینج کریں گے آزاد کشمیر کا، یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیسے نپٹیں گے اگر وہ پھر آپ کے ساتھ مذاکرات میں نہیں بیٹھتی اور اسی طرح احتجاج پہ آتی ہے؟ نہیں مطلب ہے کہ یہ وقت اور ٹائم کی بات ہے اور وقت اور ٹائم کے مطابق وہی فیصلے ہوں گے ملک کے مفاد میں اور AJK کے مفاد میں، اس کو مد نظر رکھ کر اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. مگر بات یہ جو آج ہم آپ کے سامنے پیش ہے، ہم نے آپ کو وہی اپنی پرفارمنس اور کارکردگی بھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس طرح نہیں کہ ہمارا ایک معاہدہ ہوا اور ہم نے ردی ٹوکری میں پھینک دیا. اس پر جس طرح کام ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا اور جس نے ہماری سنجیدگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، پچھلی مرتبہ بھی آپ گئے تھے مظفرآباد، تو لگ یہ رہا ہے کہ حالات کافی کشیدہ ہی ہیں جس وجہ سے آپ آئے ہیں. سر یہ بتائیں کہ ایکشن ڈاکٹر صاحب تو پہلے بھی آیا تھا، خیر یہ بات نہیں. اچھا اب جس طرح سر کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو وزارت امور کشمیر ہے اور جو آزاد کشمیر کے وزراء ہیں وہ گاہ ہے، گی ہے، چکا ہے، چکی ہے، وہ اعلان کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تک عملی طور پر کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا. نہ تو ہیلتھ کارڈ جو ایک جس کا بجٹ بھی مختصر، ٹھیک ہے آپ کریں میں جواب دوں. ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے وہ بھی اس پر بجٹ رکھا گیا تھا، وہ بھی نہیں ہوا. AJK بینک کی آپ نے بات کی، بہت سارے وہ کہہ رہے ہیں سر ہمارا صرف ایک مطالبہ منظور ہوا اور وہ یہ تھا کہ 20 کی جو تعداد تھی وزراء کی اس کو کیا جائے گا. صرف یہ مطالبہ منظور ہوا اور کوئی مطالبہ منظور نہیں ہوا. اور دوسرا آپ سے طارق فضل چودھری صاحب دونوں سے کہ آپ کے جو صدر ہیں مسرت آزاد کشمیر کے، انہوں نے کچھ دن پہلے جو آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے انہوں نے ایک الزام عائد کیا ہے کہ اسٹیٹ لائف نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے انکار کر دیا ہے اور جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ ہیلتھ کارڈ تو کسی نجی کمپنی کو دینا چاہ رہی ہے. تو اس پر انہوں نے کافی مختصر کریں. ایک بات پر آپ کو آنا چاہتا ہوں. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات کی تھی، یہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اس کمیٹی کا ممبر ہے مستقل. ایسا جس طرح نہیں کہ آج آپ کو نظر آئے اور پھر آپ نے یہ بات کر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف 20 وزراء کو، تو یہ جو ہم نے بات کی وہ چیکس جو ہم نے وہ جعلی کے ان کے لوگوں کو نہیں ملے، ان ورثاء کو نہیں ملے. 1 کروڑ روپے کا چیک نہیں ملے، 10 لاکھ روپے کا نہیں ملے، ان کو نوکریاں نہیں ملی. بقایا جو آپ نے بعض باتیں کی، یہ کام اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ہر ایک چیز ایک قانون، اس کے لیے ایک طریقہ کار چاہیے، اس کی کیبنٹ سے منظوری چاہیے، اس کی گورنمنٹ سے منظوری چاہیے. اصل بات وہی ہے، وہ ہو کے پھر اس کا پارٹ بن جاتا ہے اور اس پر کام ہوتا ہے. میں نے وہی اس میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر آپ نے وہی صحت کارڈ کی بات کی. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس پر انہیں تمام کام کر دیا ہے اور تاریخ بھی آپ کو بتایا کہ 20 جنوری سے باقاعدہ لانچ ہوگا. تو اس طرح رات تو نہیں ہو سکتے نا، اس کے لیے طریقہ ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بات کر لینا چاہیے. وہ اسٹیٹ ہائی وے دوسرے اور تیسرے تو انہوں نے وہ سارا کام کر دیا ہے اور 22 جنوری کا ڈیٹ بھی دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا عملی اس پر کام ہوگا اور آغاز ہوگا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے یہ بتایا کہ
कुल 19 हलाकें हुई हैं, जिनमें से 13 मौजूदा एहतजाज के दौरान हैं। नहीं खैर ये आप आगे इसने टोटल का डॉक्टर साहब ने, ठीक है। इसमें से किसी को भी अभी तक सजा नहीं हुई है, जुडिशियल कमीशन अभी तक नहीं बना, ये सुस्त रवैया नहीं है यहाँ पे। नहीं आपकी सवाल का जवाब आपको देता हूँ कि जुडिशियल कमीशन के लिए मैंने बात कर दी, बकायदा तो कोर्ट्स के साथ काम होते हैं। उन्होंने वही केस अपनी कैबिनेट से अप्रूवल लेकर वही चीफ जस्टिस हाई कोर्ट AJ को भेज दिया है। अभी उनकी पार्ट पर है और हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द वो नोटिफाई हो। और दूसरा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ऐलान से ऐलान करते जा रहे हैं, आपकी जमात खुद कह रही है, मुश्ताक महनाज कह रहे हैं कि अरे ये हम या पार्टी सियासत में जाना नहीं चाहते। अब या बेटे हम तमाम कश्मीरियों की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की भी कर रहे हैं। वही हम अपने अगर पार्टी पॉलिटिक्स हो इसके लिए सेपरेट फिर वही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात करेंगे। एक करें हम सबका जवाब देते हैं, करें आप करें फिर आपको देते, फिर आपकी बारी है, खैर फिर आप दोनों करें। मेरा नाम नईम है, एक्सप्रेस टीवी से मेरा ताल्लुक है। सर ये एहतजाज के दौरान भी कुछ बातें की गई कि ये जॉइंट एक्शन कमेटी की फंडिंग कौन कर रहा है, और दूसरा ये बताइएगा क्या अभी तक वो चीज़ें कुछ सामने आई हैं कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, और दूसरा ये बताइएगा अगर फिर ये एहतजाज की तरफ जाते हैं तो क्या लाहेअमल होगा। मैंने आपसे बात कर दी कि मौके और माहौल के मुताबिक वही फैसले होते हैं। जब जो हालात सामने आते हैं तो उसको देखकर इंशाअल्लाह ताला सबको इत्मीनान में लेकर उसके मुताबिक फ़ैसले करेंगे, मगर वही कश्मीरियों को महफूज बना देंगे। और बात सर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग ऐसा रहा है कि एक्शन कमेटी के इसको भी हमने वापस ले लिया, इसको भी वापस ले लिया, सारी चीज़ें आप वापस लेते हैं, कल को कोई और प्रेशर ग्रुप आएगा वो भी इस तरह के डिमांड करेंगे, उन सबको रोड बैक करेंगे, फिर हुकूमत कहाँ नजर आ रही है? नहीं, मैं आपको ये बात करता हूँ कि ये जो हमारा एक मुआहिदा हुआ था, ये जो हमारी आज मीटिंग है इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की, इसी हवाले से मैं और आगे जाना इसमें नहीं चाहता हूँ। ये जो हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था और हमने साइन किया, सब ने साइन किया है, JK गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने और वही कमेटी के लोगों ने, उनके नुमाइंदे, तो उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन, ये इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने हमारे साथ वैसे एक मुआहिदा किया था, उसकी अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इसलिए हम आपको 1 by 1 वही बात कर रहे हैं कि जो हमारा मुआहिदा हुआ इसका आज तक इतना अमल हुआ है और इतना जारी है। सर ये बताइएगा कि जो एक्शन कमेटी का एहतजाज जो पॉइंट थे वो असल में शुरू किया था, 2 पॉइंट पे उन्होंने किया था, एक मराद का और दूसरा माजरीन की नशिस्तों का मामला। तो उनका ये एतराज़ है कि गवर्नमेंट ने लिख के दिया था कि 90 डेज़ के अंदर इस मायदे पे अमल दरामद होगा, जबकि गवर्नमेंट ये कर रही है कि 90 डेज़ यानी 85 दिन के बाद जो है गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है माजरीन की नशिस्तों के हवाले से। ये एतराज़ भी उठा रहे हैं और साथ में ये भी जो दूसरा उनका पॉइंट शामिल था कि मराद का खात्मा, उस हवाले से अभी तक कोई चीज़ उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो क्या आप समझते हैं? नहीं, मैं एक है आपकी बात को समझ गया, और ये आपने बात की मराद, आप इसको कहते हैं ना कि उनसे वजारतें भी ली गई, और मराद क्या होता है, वही जो उनके 1300 CC और फ्लाफला, वो सारे चीज़ें, वो तो सारी चीज़ें भी हो गई। सच इस तरह कोई बात नहीं है जो कि आप कहते हैं अमल दरामल नहीं हुआ, तो वो आपके सामने है, मैं आपके सामने 1 by 1 रख दिया। डॉक्टर साहब आपने कहा कि MLA को कमेटी की चेयरमैनशिप दी गई है तो उसकी वजह से उन्होंने बायकॉट किया, तो ये आप नहीं समझते कि ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर आप उनकी जगह किसी और को चेयरमैनशिप दे दें तो अगर मसला वो डॉक्टर साहब ने मिसाल दिए, उसने मिसाल दिए कि इससे भी इशू नहीं बनाना चाहिए। बाकायदा तो आपके सामने जो बातें आ गए आप सुन भी रहे हैं, और वही चीज़ें डॉक्टर साहब का मकसद ये है कि उसने एक मिसाल दी कि इससे इशू भी है कि कोई मेंबर है वही पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, तो आप कहते हैं वजीर नहीं होना है, वही नहीं होना है। अभी जब मेंबर है काम कौन करेगा, वही जो कमेटी के लोग करेंगे, और उनके साथ अब और कोई मराहत है भी नहीं। जी अमीर साहब, आपके हवाले से ख़ास तौर पर जो अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा थे उन्होंने बड़े अच्छे रिमार्क्स भी दिए, जो आपका रवैया रहा मुज़ाकरात के दौरान, तो उन्होंने कभी दुकान का इससे ज़ाहिर किया कि उनकी मौजूदगी में हमें तवक्को है कि हमारे जितने मामलात हैं, माहिदा हुआ है, इस पर मुकम्मल। तो इस हवाले से जो इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है आज़ाद कश्मीर की यूथ के अंदर स्पेशली, और जो पाकिस्तान की हमायत में कमी आई है पिछले कुछ अदवार में,
اس کے حوالے سے جو وفاق ہے وہ کیا اقدامات کر رہا ہے وہاں کے یوتھ کی فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ بے روزگاری ہے۔ دوسرا کوشچن یہ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ کشمیر سے جڑا ہوا معاملہ ہے، آج 5 جنوری ہے، آپ کی فدرالیت کا دن ہے، تو اس حوالے سے میرا یہ کوشچن ہے کہ پاکستان کو جو مارکہ حق کے بعد فتح حاصل ہوئی دفاعی طور پر اور سفارتی سطح پہ، اور اس کے بعد ٹرمپ نے خاص طور پر ثالثی کی پیشکش کی اس مسئلے کے حل کے لیے، تو اس حوالے سے پاکستان نے اس وقت تک اس اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ میں سب سے پہلے آپ نے بات کی یوتھ کے لیے، اور میں پرائم منسٹر پاکستان کی اس سوچ اور ویژن کو پوری کشمیر کے لیے اور کشمیر کی یوتھ کے لیے آپ کے سامنے ہے، اور یہ اس کا تیسرا دور ہے۔ میں خود بھی وہی کوٹلی میں گیا، 1000 لیپ ٹاپ تقسیم کیے، وہ خود بھی مظفر آباد میں گیا، ابھی ہم پہنچ بھی جا رہے ہیں، اور وہی کشمیری یوتھ کو یہ میسج دینا کہ ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، امپاور کرانا چاہتے ہیں آپ کو ہر ایک فیلڈ میں، صرف وہ ایک فیلڈ میں نہیں، جتنا اس کا ایک اسکیم ہے بہت بڑا پی ایم کی وہی یوتھ کے لیے، وہ ہر ایک چیز میں اس کا پارٹ ہے، اس کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی کرتا رہے گا۔ دوسری بات آپ نے کی کہ واقعی مارکہ حق میں جو کامیابی ہوئی، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہی جو خاص کر ہماری فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ میں، قیادت میں، اور وہی جو شہباز شریف صاحب کا اس میں بھی ٹھیک ٹھاک وہی گائیڈنس رہی اور رہنمائی رہی، تو اسی حوالے سے آپ دیکھ رہے کہ جو کشمیری کاز اور وہی کشمیر کی بات ہم کرتے تھے تو انڈین منسٹر یہ بولا کرتے تھے کہ یہ تو ڈیڈ ایشو ہے، اس پر بات ہی نہ کرے، آگے جی بی کی بات کرے اور فلاں کی بات کرے اور آزاد کشمیر کی بات کرے، تو ابھی اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ ابھی امریکہ سے لے کر ہر ایک اس بات کو مان رہی ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایشو ہے، اور جب تک یہ ریزالو نہ ہو تو اس خطے میں امن نہیں آئے گا، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لاسٹ پتہ ہے آپ نے کہا ہے کہ ہم نے سارے معاوضات کلیئر کر دیے، جبکہ ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے ابھی بھی آپ نے 20 دن مانگے ہیں جو ان کے معاوضات سارے کلیئر نہیں ہوئے۔ یہ کہیں نہیں انہوں نے کہا، میرے پاس آڈیو بھائی یہاں وزراء بیٹھے ہیں، چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں، یہ تو ذمہ دار بندے بیٹھے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ یہ بات ہوئی 100% پیمنٹ ہوئی۔ ایک ان کی بات آ رہی ہے کہ وہ خود اس کو ویریفائی نہیں کر رہے، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے مجھے گولی چھو کر گزری ہے۔ ہم نے کہا اگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل یا سی ایم ایچ جو ہے وہ اگر ویریفائی کرتا ہے اس کو گولی لگی ہے، اور یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کور کمیٹی کے 3 ممبران ہیں ہمارے مذاکرات میں، انہوں نے کہا تھا جب تک ڈی ایچ کیو سے سرٹیفائڈ نہ ہو آپ نے کسی کو کمپنسیشن نہیں دینی۔ وہ اگر لے آئیں، اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں واقعی 29 اور 4 اکتوبر کے درمیان گولی لگی ہے، وہ ایڈمٹ پہلی اس کی جو او پی ڈی ہے تو ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب تو آ گیا۔ سر میاں نواز یہ بات اس طرح نہیں ہے، ایک مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت ایک یہ بات کریں۔ آپ نے کہا کہ عوامی کمیٹی نے آج بیٹھے کہ ان کا جو مطالبہ تھا جو مہاجر سیٹ سے ماجد خان ہے ان کو اسپیکر لگایا گیا، چیئر میں لگایا گیا، تو کیا آپ اپنے اس مطالبے کے اوپر جو آپ نے لگایا اس کے مطلب کیا آپ ان کو ہٹائیں گے نہیں، وہ وہی رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے 98% مطالبات پورے کر دیے، اس کے بعد دوسرا عوامی کمیٹی کا رد عمل آیا کہ وہ تو 2% کام ہوئے، 98 نہیں ہوئے۔ آج آپ نے پریس کانفرنس ڈالی ہے، شام کو پھر ان کا رد عمل آ جائے گا، اس پہ آپ بتا دیں۔ میں شارٹ کر آپ کا سوال ہو گیا نا، میں نواب اللہ کی حکومت چلی تھی، ان کے ساتھ 50 لوگ تھے، کسی ایک نے بھی جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے کسی ایک نے بھی آج تک سرکاری گاڑی واپس نہیں۔ آپ لسٹ دیں، آپ لسٹ دیں، اگر کوئی سابق وزراء بیٹھا ہوا ہے اگر اس کے پاس سرکاری گاڑی ہے 15 دن انٹائٹلمنٹ ہے۔ جاوید بٹ از دا ممبر آف قائمہ کمیٹی اینڈ از دا چیئرمین آف قائمہ کمیٹی، اور قائمہ کمیٹی چیئرمین کے پاس انٹائٹلمنٹ ہے یا گاڑی ہے۔ یہ آپ کو جواب مل گیا۔ اگر یہ جو ہم نے باتیں کی آپ کو شک ہو، اگر ہم نے جو بات کی ہے آپ کو شک ہو تو آپ ان سب کی نوٹیفیکیشن بھی لے سکتے ہیں، ایک ایک کی نوٹیفیکیشن لے سکتے ہیں۔ آپ بتائیں لاسٹ کچھ سوال ہے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں کہ جو حکومت کے ساتھ ایکشن کمیٹی کو مل کے بیٹھنے نہیں دے رہی ہے، وہ ذرا بتا دیں۔ یہ تو ایکشن کمیٹی بتا سکتی ہے، یہ ان سے پوچھے، یہ سوال ان سے پوچھے۔ اچھا تاریں دیکھیں سر صاحب بہت اچھا بولے آپ نے اچھا کیا اپنے انداز میں بہت۔ جی سر میں نے سیاسی بات کی ہے۔